سر تقریباً اب 2 ماہ ہونے کو ہیں 9 مئی کے واقعے کے بعد سے، اور لیکن ہمیں ابھی تک یہ نہیں کنفرم ہو رہا، نہیں سمجھ آ رہا ہے کہ اس کے اصل ذمہ داران کون ہیں، کیا ان کا تعین کیا جا چکا ہے، اور ان کی سزاؤں کے حوالے سے بتائیں کہ ان کی سزائیں کس طرح سے دی جائیں گی. دیکھیں، اگر میں نے آپ کو پوسٹنگ پوزیشن نام بتانے ہوتے تو میں پہلے ہی بتا دیتا. آئی وڈ ناٹ ہیو ویٹڈ فار یور کوشچن. امپورٹنٹ پوائنٹ ہے آپ نے ریز کیا ماسٹر مائنڈز کا، منصوبہ سازوں کا. دیکھیں، حتمی طور پہ یہ کہنا کہ ماسٹر مائنڈز کون ہے، پرہیپس آپ جس طرح کہہ رہے ہیں قبل از وقت ہوگا، لیکن اس کے ماسٹر مائنڈز کون ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے پچھلے کافی عرصے سے لوگوں کی ذہن سازی کی اپنی ہی فوج کے خلاف، جنہوں نے ہمارے گھروں میں، ہمارے بچوں میں، ہماری بہنوں میں یہ تاثر ڈالا کہ یہ جائز ہے کہ اپنی فوج کے خلاف چل پڑو اور اسی پہ پیٹرول بم پھینک دو اور اسی کی ان کی گاڑیوں پہ پتھر مارو اور ان کی جو شہداء کے علامات ہیں ان کو گراؤ، ان کو جلاؤ. وہی ماسٹر مائنڈ ہے اس کے. آپ سب کے سامنے روز روشن کی طرح یہاں ہے. The point that is to be noted is that جن لوگوں نے یہ واقعات کیے 9 مئی کو بالکل قابل مذمت ہے، ان کو سزا ملنی چاہیے اور ملے گی انشاءاللہ. اس سے زیادہ اہم ہے کہ یہ جو منصوبہ ساز اور سہولت کار ہیں، اگر ہماری قوم نے 9 مئی کے واقعے سے آگے بڑھنا ہے تو ان کو بے نقاب کرنا اور ان کو کیفر کردار تک پہنچانا ضروری ہے. اور میں پلیز، یہ پوائنٹ امپورٹنٹ ہے، میں آئی کم ٹو یور کوشچن. یہ پوائنٹ امپورٹنٹ ہے، پلیز یہ سمجھیں کہ سانحہ 9 مئی اس وقت تک انصاف کا منتظر رہے گا جب تک اس کے منصوبہ سازوں اور سہولت کاروں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جاتا. اگر ایسا نہیں ہوگا تو کل کوئی اور سیاسی گروہ اپنے مذموم مقاصد کے لیے اس واقعے کو دہرائے گا، اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو ہر فرد کی جان، مال اور آبرو کے تحفظ پر ایک سوالیہ نشان رہے گا. ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں کہ ہم ان منصوبہ سازوں کو پہچانیں اور ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں. سر، جاوید بلوچ، نیو ٹیلی ویژن سے. سر، میرا کوشچن یہ ہے کہ جو بیانیہ فوج کے خلاف یا اینٹی اسٹیٹ بیانیہ جو گھڑا گیا، اس کا جو مین ٹول ہے وہ آپ کا موبائل ہے، آپ کا سوشل میڈیا ہے، آپ کا ٹویٹر اور باقی جو چیزیں ہیں. تو کوشچن میرا یہ ہے کہ آپ لوگوں کی پرائیویسی جو ہے وہ محفوظ بنانے کے لیے کیا حکومت پاکستان سے مل کر کوئی ایسا میکینزم تیار کر رہے ہیں کہ آپ بازار میں ہیں، آپ آفس میں ہیں، آپ جہاں بھی ہیں، آپ کہیں محفوظ نہیں ہیں، آپ کی پرائیویسی جو ہے کہ محفوظ نہیں ہے. نمبر 1، اس کو محفوظ بنانے کے لیے جو ہے وہ کیا حکمت عملی جو ہے بنائی جا رہی ہے. سیکنڈ سر، جو لوگ باہر بیٹھ کے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، لائک ادر راجا نے جو ہے وہ اتنا شرمگیزی کی کہ لوگوں کو اکسایا اور اس میں ہوا، تو کئی اور ایسے لوگ ہیں جو باہر بیٹھ کے اب بھی جو ہے وہ کر رہے ہیں، تو انہیں پاکستان کے اندر لا کر یا ان کی سزا کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ تھینک یو سر. دیکھیے، سوشل میڈیا پہ جو پروپیگنڈا ہے جس کی آپ نے نشاندہی کی ہے، یہ پوری دنیا کے لیے اس وقت ایک ایشو ہے، اور پاکستان میں یہ ایک وبا کی شکل اختیار کر چکا ہے. کیونکہ وداؤٹ ریٹریبیوشن آپ بیٹھ کے نامی اکاؤنٹ سے، بے نامی اکاؤنٹ سے، بغیر چہرے کے اور چہرے کے ساتھ آپ کوئی بھی بات چیت کسی کے بارے میں کر دیں. ابھی حال ہی میں وہ ایک اکاؤنٹ کا انکشاف ہوا جو کہ کوئی اپنا خاتون کے نام سے چل رہا تھا، اور وہ ایک صاحب تھے جو کہ خلیج میں کہیں بیٹھ کے چلا رہے تھے. اس طرح کے سینکڑوں اکاؤنٹس، ایک شخص نے کئی اکاؤنٹس بنائے ہوئے ہیں اور ان کو چلا رہے ہیں، اور جو ان کا دل چاہتا ہے اس میں لکھ دیتے ہیں، جو معاملات ہوتے ہیں کہہ دیتے ہیں. تو یہ ایک اس مسئلے کا جو حل ہے یہ ضروری ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. حکومت پاکستان اس پہ بہت سنجیدگی سے غور کر رہی ہے. اس کے تکنیکی حل بھی ہوتے ہیں اور اس میں سیلف ریگولیشن جو سی ہے آئی تھنک وہ بھی، اور ایتھکس
کی بھی ضرورت ہے. اس میں سزا اور جزا کا سلسلہ بھی ہونا چاہیے. مجھے خوشی ہے آپ نے سوال کیا کیونکہ آپ صحافی کمیونٹی سے ہیں. اس میں جو سب سے اہم رول ہے وہ آپ لوگوں کا، کیونکہ جو صحافی کمیونٹی ہے پاکستان کی اس کو چاہیے کہ وہ ذمہ دارانہ صحافت کو فروغ دے، بجائے اس کے کہ سنسنی کی صحافت کو فروغ دے. ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی سوسائٹی میں، معاشرے میں بے چینی کو، ہیجان انگیزی کو کم کریں. اس کے لیے ہمیں خود مضبوط اور قابل عمل ایتھکس اور سیلف ریگولیٹری میکنزمز بنانے ہوں گے. یہ ضرورت ہے سمر کی، اور یہ باہر کے ملکوں میں ذمہ دار ممالک نے، لوگوں نے اپنے اوپر امپوز بھی کیے ہوئے. تھینک یو. سلمان علی فرام بول نیوز. سر میرا آپ سے سوال ہے کہ ابھی ہم نے دیکھا ریسنٹلی لاہور ہائی کورٹ نے جو فوج کو زمینیں الاٹ کی گئی تھیں زرعی مقاصد کے لیے، ان کی الاٹمنٹ کو کینسل کیا. دوسری طرف سینیریو ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے فلڈ ریسکیو ہو، چاہے ارتھ کوئک کا ریسکیو ہو، ریلیف آپریشن ہو، وہاں پر ہمیشہ فوج کو طلب کیا جاتا ہے. اور اب تو ہماری آرمی جو ہے بیرون ملک بھی ریلیف اینڈ ریسکیو آپریشن جو کر رہی ہے. اور اس کے ساتھ ایک اور بہت بڑا جو ریسکیو مشن ہے، جسے اسپیشل انیشیٹو جو ہے فائنانس کے حوالے سے جو ابھی شروع کیا گیا ہے، جس میں آرمی چیف بھی شامل ہیں، تو اس میں بھی فوج کو ہی ریسکیو کرنے کے لیے طلب کیا گیا ہے. تو سوال یہ ہے کہ یہ ہر طرح کا ریسکیو مشن جو ہے وہ کیا فوج نے ہی کرنا ہے، چاہے وہ ملکی معیشت ہو، چاہے وہ فلڈ کا محاذ ہو، چاہے وہ ارتھ کوئک کا موقع ہو، تو ہر طرف یا ہر دفعہ